والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 23، 24، 25، 26 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے ذو حضرت مناچیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صرف پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کیا جائے گا ان کو جو ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور جو نیک عمل کیے۔ پیچھے والی آیت جو تھی پیچھے کل، اس میں شیطان کا ذکر تھا کہ شیطان خطاب کرے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر وہ اللہ کے حبیب شفاعت کروائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ کن کو داخل کیا جائے گا؟ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کیا؟ باغات ہیں جس کے نیچے انہار، ندیاں بہہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہ ایک دوسرے کو سلامتی بھیجیں گے۔ الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ضرب اللہ نے بیان کی ہے مثلا، مثال، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجر طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند، اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، جس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ لے رہا ہے اپنا پھل ہر وقت، اپنے رب کے حکم سے۔ اچھا، اس میں جو ہے رب ارشاد فرما رہا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کو جو پڑھتا ہے، پھر کشجر طیبہ، اس کی جو وہ پاکیزہ درخت ہے، اصلھا، اس کی جو جڑ ہے بڑی مضبوط ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ زمین میں ہے، لیکن اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ کس کی؟ جو مومن بندہ ہے۔ مومن بندے کے لیے یہاں درخت استعمال ہوا ہے۔ کشجر طیبہ مومن کو کہا گیا ہے، درخت کی مانند ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، اس کی شاخیں اتنی مضبوط ہیں کہ اس کی رسائی عرش تک ہے، اس کی پہنچ عرش تک ہے۔ اور پھر کیا؟ وہ دے رہا ہے اکلھا، اپنا پھل ہر وقت اللہ کے حکم سے۔ کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے وہ درخت دیکھا ہے کہ جس کی شاخیں زمین پہ نہیں گرتی، اور آندھی و طوفان و پھل دیتا ہے، اور اس کا پھل رات میں بھی کھایا جاتا ہے، دن میں بھی کھایا جاتا ہے؟ حضرت ابن عمر چھوٹے تھے، وہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں بتاؤں کہ یا رسول اللہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں خاموش رہا محفل میں، کیونکہ مجھ سے بڑے موجود تھے، میرے ابا حضور بھی موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے۔ تو عرض کریں یا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا نبی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہا اس کی مثال ایسی ہے، کہا اس کی شاخیں، اس کے پتے زمین پر نہیں گرتے، اور اس کا پھل جو ہے دن رات میں کھایا جاتا ہے۔ کہا مومن کی مثال بھی ایسی ہے،
مومن جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھجور کے درخت کے مانند ہے۔ یضرب اللہ الامثال، اللہ بیان فرما رہا ہے ایسے مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ سیکھیں سمجھیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرٍ خَبِيثَةٍ، کا مثال بیان کی ناپاک کلمے کی، ناپاک درخت کی، نجست، جسے اکھاڑ لیا جائے گا، من فوق الارض ما لها من قرار، کہا کہ اسے اکھاڑ لیا جائے گا، کہا کہ زمین میں کچھ بھی جائے گا نہیں، پہلے اکھاڑ لیا جائے گا، اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ کہا کہ یہاں دو درخت کا ذکر ہے، ایک شجر طیبہ، ایک شجر خبیثہ۔ خبیثہ جو ہے شیطان ہے، شیطان کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ بھی شیطان کا وہ ہے۔ کہا جو شیطان کے پیروکار ہوں گے ان کی کوئی قرار، کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن رحمان والے ہوں گے ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر میں ہوگا، جو اللہ کریں گے ان کی پہنچ عرش تک ہوگی، اور جو شیطان کے بلانے پر، شیطان کی دعوت پر جمع ہو جاتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ شجر خبیثہ، خبیث درخت کے مانند ہے۔ ان کو جو ہے ان کا کوئی قرار نہیں ہوگا، نہ ان کا ٹھکانہ زمین پر ہے نہ ان کا ٹھکانہ آسمان پر ہے۔ یہاں بھی ان کے لیے چین اور قرار نہیں ہے، اور وہاں بھی ان کے ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کا نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔